دلوں کے بندھن، مریم شیخ، قسط نمبر 21۔ سیڑھیوں کے آخری سٹیپ پر قدم جمائے ایک ہاتھ سے ریلنگ پکڑے نظر اٹھا کر وہ اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے وہاں کھڑے کافی دیر گزر چکی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اپنے بیڈ روم کے باہر لاک پر ہاتھ رکھے چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اروش گلاس وال کے سامنے کھڑی لان میں برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی آنے والا شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شاہ بے آواز قدموں سے چل کر اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا اب میری سوچوں پر بھی پابندی لگائیں گے؟ اروش تنک کر بولی، کیونکہ پہلے سے بھی وہ اس کے نیچے جانے پر پابندی لگا چکا تھا۔ اگر میں چاہوں تو لگا بھی سکتا ہوں، مگر لگاؤں گا نہیں۔ پوچھو کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اروش کے چہرے پر جما دیں۔ پوچھو نا کیوں؟ وہ مبدھوسا بولی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم سوچو، لیکن صرف میرے بارے میں، اور کسی کے بارے میں سوچو گی بھی تو بہت پچھتاؤ گی۔ اس کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی۔ اروش نظر چرا گئی۔ چھت پر چلتے ہیں، بہت عرصے بعد بارش میں بھیگنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ آ جاؤ۔ شاہ نے اروش کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کہا۔ اروش کا ہاتھ کپ کپا گیا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں آج اروش اس کی ہر بات سے نفی کر رہی تھی۔ شاہ نے لب بیچ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے چھت پر لے آیا۔ شاہ اروش کا ہاتھ پکڑے بہت دیر تک اس کے ساتھ بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ گہری نظروں سے اروش کے بھیگے سراپے کو تک رہا تھا۔ اروش کو اس کی نظریں عجیب سے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ شاہ کے اس طرح دیکھنے سے بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ اروش، تم سے پہلے برسات مجھے اتنی بھی پسند نہیں تھی، مگر آج تمہارے ساتھ یہ موسم بالکل نیا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ شام اتنی گہری نہیں ہوتی تو ہم لانگ ڈرائیو پر چلتے، لیکن اس وقت اس موسم میں لانگ ڈرائیو موضوع نہیں۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس کا انداز عام دنوں کے بنسبت یکساں بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے مابین تعلقات ہمیشہ سے خوشگوار رہے۔ اس کی باتوں میں گزری تلخیوں کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کا موڈ تھا موسم انجوائے کرنے کا تو جلدی گھر آ جاتے، بارش تو صبح سے ہی ہو رہی ہے۔ اروش نے اس کے موڈ کو دیکھ کر تعلقات بہتر بنانے کے لیے نرمی سے کہا۔ موڈ تو تھا، مگر کچھ ضروری گیسٹ آئے ہوئے تھے۔ نکلنے کا تو بہت دیر سے سوچ رہا تھا، مگر نکل نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں، 2-4 دن موسم ایسا ہی رہے گا، تمہیں لانگ ڈرائیو پر کل لے چلوں گا۔ شاہ نے فوراً سے پروگرام بتایا۔ اروش سر ہلا کر رہ گئی۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی، اگر یہ سب نہیں ہوتے تو میں نے ہنی مون بھی پلان کیا تھا، ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے، وہاں کا موسم یہاں سے بھی زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے تعصب سے بولا۔ شاہ، اللہ کی مرضی میں بہتری ہوتی ہے، یہ سب اسی طرح ہونا تھا، اس لیے افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر ہم تو اب تو نارمل لائف گزار سکتے ہیں، آپ سب کچھ بھول بھی تو سکتے ہیں نا۔ زندگی میں ہمیشہ آگے دیکھ کر چلنے سے یہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے سے تکلیف ہی ہوتی ہے۔ آپ کب تک مجھے اور خود کو بھی یوں تکلیف دیتے رہیں گے؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میری سوچ میں بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، میری سوچ آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہوتی ہے۔ وہ نم لہجے میں شاہ کے دل سے اپنے لیے ہر بدگمانی دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ کے بدلے ہوئے لہجے نے اس کے اندر ہمت پیدا کی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی وہ معظم شاہ ہے جس کی سوچ تک اس کی ماں کی بھی پہنچ نہیں تھی۔ وہ کب کیا سوچے گا، وہ کب کیا کرے گا، یہ کوئی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے دماغ میں بیٹھا شک کا کیڑا یکدم کلبلایا۔ اروش، تم حرف بحرف بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ مجھ سے پہلے تم اپنے دل کا سنگھاسن پر کسی اور کو بٹھا چکی تھی۔ میرے ساتھ پر اس موسم میں تمہارے چہرے پر خوشی کے وہ رنگ کیوں نہیں جو رنگ ساحل سمندر پر میر سبکتگین کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے تمہارے چہرے پر تھے؟ وہ دل فریب مسکراہٹ کیوں نہیں جو اس کی گاڑی سے اترتے وقت تمہارے چہرے پر تھی؟ میرے ساتھ ہونے پر تمہاری آواز میں سمردگی کیوں ہے؟ یہ آنکھوں میں نمی کیوں؟ چہرہ ماند کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ اروش کو بازوؤں سے پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا۔ شاہ کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں پیوست ہو رہی تھیں، مگر شاہ پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ میں کوشش کروں تب بھی اپنے دل میں تمہارا وہ مقام نہیں دے سکتا جو پہلی نظر میں دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم اس کی حقدار ہی نہیں تھی۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ
معظم شاہ شیرازی پہلی بار کسی کو پہچاننے میں غلطی کر گیا اور اب اس غلطی کی سزا تم زندگی بھر بھگتو گی۔ اروش غزنی وہ نفرت سے کہتے اپنا نام تک اروش کے نام سے الگ کر گیا تھا۔ یہ شاہ کا اروش کے لیے نفرت کا واضح اشارہ تھا۔ اروش اس کے اس قدر کٹھور پن پر سرد پڑ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک قسمت کی ظریفی پر سن کھڑی آنسو بہاتی رہتی۔ شاہ اسے چھوڑ کر کب کا جا چکا تھا، مگر اروش میں اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں تھی، باقی نہیں رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا سمجھتے ہو گاؤں میں 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے ہسپتال کھول کر بیٹھ جاؤ گے اور میں خاموش رہوں گا؟ تو تم مجھ سے ہر وہ بات منوا لو گے جس میں میرے خاندان کی اور میری شان گھٹ جائے، ہماری ناک کٹ جائے۔ نہیں مختوم شاہ، ہرگز نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہارا رشتہ لے کر میر غضنفر علی کی دہلیز پر جاؤں گا، اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں گا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، مگر یہ کام نہ خود کروں گا اور نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ اس خاندان سے قیامت تک بھی صلح نہیں ہو سکتی جس سے میرا شہزادے جیسا بھائی مجھ سے چھین لیا۔ صفدر شاہ کفل اڑا رہے تھے۔ بابا سائیں، اس میں غلط کیا ہے؟ اگر ہم اس دشمنی کو بھلا کر پرانی دوستی کا آغاز پھر سے کریں، ہمارے اس اقدام سے جانے والوں کو روح بھی پرسکون ہو جائیں گی اور مزید جانیں ضائع ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ جانتی ہو اس سب کی وجہ تم ہو، تمہاری دی ہوئی سیکھ ہے۔ یہ جو آج وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا، تم نے ہی درس دیے ہیں نا؟ تم نے ہی معظم شاہ کو میرے خلاف کر دیا، میری اجازت کے بغیر وہ میرے دشمن کی بیٹی کو گھر بیال لایا، اور اب یہ بھی اس کے ہی نقش قدم پر چل رہا ہے۔ مجھے جھکانا چاہتے ہیں میرے دشمنوں کے سامنے تمہاری شاہ پر۔ نہ تم ایک اچھی بیوی بن سکی، نہ اچھی ماں بن کر بچوں کی تربیت کر سکی۔ صفدر شاہ یکدم ہی رخسانہ بیگم پر الٹ پڑے جو سائڈ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مختوم شاہ کی حمایت کے لیے وہ اپنے شوہر کی کمرہ عدالت میں آئیں تو تھیں، مگر ایک لفظ نہ کہہ سکی تھیں، الٹا مجرم ٹھہرا دی گئی تھیں۔ اماں کا اس بات میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ سراسر میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ آپ ان کو کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ ان کو کیوں ہی مودے الزام ٹھہراتے ہیں جبکہ ان کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں؟ مختوم شاہ ماں کو صفدر شاہ کے اعتدال کا نشانہ بنتے دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ تم دونوں ماں بیٹے کی محبت رنگ لائی تھی، معلوم تھا مجھے ایک دن تم دونوں مجھے رسوا کرو گے۔ مجھے تم سے امید تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی، مگر تمہاری اس بات نے مجھے مایوسی کی آخری حدود پر لا کھڑا کیا ہے۔ تمہیں شادی کے لیے پوری دنیا کی لڑکیاں چھوڑ کر میر غضنفر کی بیٹی ملی تھی۔ صفدر شاہ تعصب سے سر ہلانے لگے۔ معظم شاہ کو پتہ چلے گا تو وہ الگ ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو، سوچنا بھی مت میں تمہیں اس خاندان سے رشتہ جوڑنے دوں گا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تھی۔ اب دفع ہو جاؤ تم دونوں اس کمرے سے۔ وہ مختوم شاہ، اب تم مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ پھر اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی یہاں سے لے جانا اور پھر کبھی اس حویلی میں قدم مت رکھنا۔ میں سمجھ لوں گا میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ اور وہ ان دونوں کی شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے پشت کر گئے تھے۔ مختوم شاہ نے مزید ان سے بحث کا ارادہ ترک کر دیا اور جانتا تھا اس وقت وہ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ وہ شکستہ قدموں سے ماں کو تھامے ان کے بیڈ روم سے نکل گیا تھا۔ معظم شاہ کے خاص کرندے نے ڈیرے سے کچھ دور جھاڑیوں میں چھپ کر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے جلد از جلد یہ خبر بڑھا چڑھا کر معظم شاہ تک پہنچانا اپنا اولین فرض سمجھا تھا۔ شاہ سائیں، میں حویلی سے کام ختم کر کے گھر جا رہا تھا اور تب راستے میں میر سجاول میں ہمارے گاؤں کی ایک چھوکری کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، مگر میر سجاول اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ مجھے تو بہت غصہ آیا، مگر میں نے سوچا پہلے شاہ سائیں کو خبر کر دوں، وہ خود ہی ایسے لگامے ڈال لیں گے۔ اس نے ہاتھ باندھے مکاری سے یوں بات بیان کی کہ شاہ یکدم ہی بھڑک ہی اٹھا تھا۔ اس حرامزادے کی اتنی جرت ہوگی کہ وہ میرے علاقے کی لڑکی کو راہ میں روکے کھڑا تھا۔ اس خبر پر شاہ بری طرح بلبلا اٹھا گیا تھا۔ اس نے کال ملائی اور فون کان سے لگائے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ اف، آج لگتا ہے اپنی موت کو یاد کر رہے تھے اس لیے مجھے کال کی ہے۔ ویسے اپنی موت اور قبر کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کیا ہے نا، اسے موت کی سختی سے ڈر نہیں لگتا۔ میر سجاول نے کال اٹینڈ کرتے ہی تیر برسانا شروع کر دیے تھے۔ میر سجاول، موت کو تو تم اپنی یاد کر لو، بلکہ دن گننا شروع کر دو۔ پچھلی بار تو بچ گئے تھے، اس بار موت کو بھی موقع نہیں دینے دوں گا۔ تم نے میرے گاؤں کی عزت پر میلی نگاہ ڈالی ہے، اس حرکت کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔
شاہ نے دانت پیس کر کہا، ہاں ہاں، اس معاملے میں میری قسمت بڑی زور ہے، مگر اس بار تم بچ کے رہنا، کیونکہ میرا داؤ کبھی خالی نہیں جاتا۔ الیکشن کمپین والا واقعہ تم اتنی جلدی بھولے تو نہیں ہوگے نا؟ میر نے زبردست کہکا لگا کر اسے مزید سلجھایا۔ میر سجاول، میں نے تمہاری بکواس سننے کے لیے کال نہیں کی، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر اب میرے علاقے کی لڑکی کا راستہ روکنے کی جرت کی یا آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میرے علاقے کی ہر لڑکی کی عزت میرے عزت کے برابر ہے، اور اگر اس کی عزت پر ذرا سے بھی آنچ آئی اور میں برسوں پرانی کہانی دہرانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اور تم سمیت تمہارا پورا خاندان کو غرق کر دوں گا۔ شاہ نے غضبناک لہجے میں اسے وارننگ دی۔ شاہ، تم بھی میری بات ذہن نشین کر لو، وہ تو صرف میری ہے، اسے میں تمہاری ناک کے نیچے سے لے جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اب تمہیں پتہ چل ہی گیا تو یوں ہی صحیح، مگر میرے اور اس کے بیچ میں آنے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ تمہارے بائی قبرستان میں حویلی کے ایک اور لاڈلے شاہ کی قبر کا اضافہ ہو جائے گا۔ میر نے اسے تپانے کے لیے بات کے اختتام پر زبردست کہکا لگایا۔ تم صرف رات کے اندھیرے میں چھپ کر مجھ پر وار کر سکتے ہو، سامنے سے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس دن میں تمہارے سامنے آ گیا کلمہ پڑھنے کی مہلت بھی نہیں دوں گا، اس لیے پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں، میرے راستے میں آنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ زرتاج میرا عشق ہے، اسے میں حاصل کر کے رہوں گا، میر نے سرد لہجے میں کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ شاہ بری طرح تلملایا۔ میر سجاول نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خادم حسین، نظر رکھو اس پر، اب یہ اس لڑکی کے قریب نظر نہ آئے۔ اور کیا نام بتایا اس لڑکی کا؟ شاہ نے رک کر استفادہ کیا۔ سائیں زرتاج۔ ہاں زرتاج، اس کے باپ سے کہو شاہ کا حکم ہے جلد سے جلد کوئی لڑکا دیکھے اور اس کا بیاہ کرنے کی تیاری کرے، اور میں اس معاملے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں چاہتا۔ اس کے لیے شادی کی تیاریاں اور خرچہ ہونے والی رقم کا بھی انتظام کر دینا، بس جلد سے جلد اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ تب تک تم اس کے گھر میں ہونے والے تمام معاملات سے مکمل باخبر رہو گے۔ تمہارے ایک لمحے کی بھی غفلت مجھے بڑے نقصان سے دوچار کروا سکتی ہے۔ جی سائیں، خادم حسین نے فوراً تائید کی تھی، سر ہلایا۔ مگر میں 15 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، مگر اب لگتا ہے مجھے یہ ٹرپ بھی کینسل کرنا ہوگا پڑے گا۔ اس کمینے کا کوئی بھروسہ نہیں، میرے پیچھے یہ کوئی گل کھلا دے گا۔ مختوم شاہ نے بالکل بیکار انسان ہے، اور آج کل وہ اس خاندان کا بہت ہمدرد بھی بنا ہوا ہے۔ اگر میر سجاول نے کوئی مسئلہ کریٹ کر دیا تو بابا سائیں اکیلے ہینڈل نہیں کر سکیں گے، میرا یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ جی سائیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ آپ کی طرف سے ہونے والا حملے پر بھی وہ اب تک خاموش ہے، اس کی یہ خاموشی خطرناک ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ کل صبح ہی زرتاج کے باپ کو پکڑتا ہوں۔ در حقیقت خادم حسین معظم شاہ سے بھی زیادہ فکر مند تھا۔ اگر میر سجاول کوئی جوابی کارروائی کرے گا تو خادم حسین بھی اس کی زد میں آئے گا، کیونکہ وہ ہر وقت شاہ کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ شاہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ہنگار بھرا۔ اسے اپنے ہنی مون ٹرپ کینسل کرنے کا افسوس تھا، اس کے چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کنٹینیو، جاری ہے۔